بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، اللہ عز و جل جسے چاہتا ہے اس پر اپنا خاص فضل فرما کر ولایت سے سرفراز فرماتا ہے اور مخلوق کے دل میں اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے، اور پھر یہی محبت مخلوق کے خدا کو کھینچ کر ولایت کے ان درخشاں ستاروں کے در پر لے آتی ہے، جہاں ہلکے خدا کو اپنی حاجت روائی، مشکل کشائی، رہنمائی اور قرب الہی پانے کے مختلف راستے نظر آتے ہیں۔ اولیاء اکرام اللہ تعالیٰ کی عطا سے مخلوق کے خدا کو فیض اور برکات پہنچاتے ہیں اور اسے اللہ تعالیٰ سے ملا دیتے ہیں۔ ہلکے خدا کبھی اس فیض و برکت کو وعظ و نصیحت سے پاتی ہے، کبھی اولیاء اللہ کے حسن اخلاق اور عمل سے اپنے باطن کو روشن کرتی ہے، تو کبھی یہی مخلوق اس فیض کو کرامات کی صورت میں دیکھتی ہے اور اپنے ایمان کی کلی کے کھلنے اور عقیدت کی گیرا کے مضبوط ہونے کا سامان کرتی ہے۔ غوث ہمدانی، قطب ربانی، محبوب سبحانی، حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی قدس سرۃ النورانی کی ذات گرامی سے بھی بے شمار افراد نے فیض پایا ہے، پا رہے ہیں اور تا قیامت پاتے رہیں گے، بلکہ انشاءاللہ عز و جل بروز قیامت بھی فیوز و برکات سے حصہ پائیں گے۔ آپ کی ذات سے بے شمار کرامتوں کا صدور ہوا ہے، ان میں سے کچھ کرامتیں ملاحظہ فرمائیں۔ ناظرین گرامی، حضور پاک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک ولی کامل کو ولایت سے محروم کر دیا گیا، یعنی اس کی ولایت چھین لی گئی اور لوگ اسے مردود کہنے لگے۔ اس نے اپنے زمانہ کے 360 اولیاء کاملین سے اپنی ولایت کی واپسی کے لیے دعا کروائی۔ سب نے اس کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی، لیکن مراد حاصل نہ ہوئی۔ اولیاء کرام میں سے بعض نے اس کا نام جب لوح محفوظ پر بد نصیبوں کی فہرست میں لکھا ہوا دیکھا تو اسے کہا کہ اب تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا۔ وہ پریشانی کی حالت میں اولیاء کے سلطان حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور اپنا سارا قصہ بیان کر دیا۔ ولیوں کے سردار حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آ جاؤ، اگر تم مردود ہو گئے ہو تو کیا ہوا، میں تمہیں اللہ پاک کے حکم سے مقبول بنا سکتا ہوں۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے لیے دعا فرمائی تو اللہ پاک کی طرف سے جواب آیا، اے عبدالقادر، کیا تمہیں علم نہیں کہ 360 اولیاء کاملین اس کے لیے دعا کر چکے ہیں؟ میں نے ان کی دعا کو قبول نہیں کیا کیونکہ اس کا نام لوح محفوظ میں بدبخت لکھا جا چکا ہے۔ غوث پاک اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے میرے اللہ، تو رد کیے ہوئے کو مقبول اور مقبول کو رد کیا ہوا بنانے پر قادر ہے۔ اے میرے کریم اللہ، اگر تیرا یہی ارادہ ہے کہ یہ شخص مردود ہی رہے تو مجھے اس کے مقبول بنانے کی دعا کرنے کی توفیق کیوں عطا کی؟ اللہ پاک کی طرف سے جواب آیا، اے عبدالقادر، ہم نے اس کو تمہارے سپرد کیا، جو چاہے کرو، تمہارا مقبول میرا مقبول، تمہارا رد کیا ہوا میرے ہاں بھی رد کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو چہرہ دھونے کا حکم دیا تو اللہ پاک نے اس کا نام بدبختوں سے مٹا کر خوش بختوں کی فہرست میں لکھ دیا۔ اللہ پاک کی بارگاہ سے خطاب ہوا، اے عبدالقادر، ہم نے تجھے عدل و انصاف کے اختیارات عطا کیے ہیں، تمہارا مقبول ہماری بارگاہ میں مقبول ہے، اگر تمہارے ہاں اس کی کوئی عزت نہیں تو ہماری بارگاہ میں بھی اس کی عزت نہیں۔ تفریح الخاطر فی مناقب الشیخ عبدالقادر مرتجم۔ ناظرین گرامی، حضرت عبدالملک ضیاء رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک رات حضور پر نور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں کھڑا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اندر سے ایک عصا دست اقدس میں لیے ہوئے تشریف فرما ہوئے
میرے دل میں خیال آیا کہ کاش حضور اپنے اس عصا سے کوئی کرامت دکھلائیں۔ ادھر میرے دل میں یہ خیال گزرا، ادھر حضور نے عصا کو زمین پر گاڑ دیا تو وہ عصا مثل چراغ روشن ہو گیا اور بہت دیر تک روشن رہا۔ پھر حضور پر نور نے اسے اکھاڑ لیا تو وہ عصا جیسا تھا ویسا ہی ہو گیا۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا، بس اے زیاد، تم یہی چاہتے تھے۔ راوی کا قول ہے کہ میں نے خلیفہ کو ایک دن حضرت سیدنا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی قطب ربانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں دیکھا کہ عرض کر رہا ہے کہ حضور، میں آپ سے کوئی کرامت دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ میرے دل کو اطمینان آ جائے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تم کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، میں غیب سے سیب چاہتا ہوں، اور پورے عراق میں اس وقت سیب نہیں ہوتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے خواہ میں ہاتھ بڑھایا تو 2 سیب آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک کو اس کو دیا اور دوسرا اپنے ہاتھ والے سیب کو کاٹا تو نہایت سفید تھا، اس سے مشکی سی خوشبو آ رہی تھی، اور جب دوسرے سیب کو کاٹا تو اس میں کیڑے تھے۔ وہ کہنے لگا، یہ کیا بات ہے؟ میں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں نہایت عمدہ سیب دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا، ابو المظفر، تمہارے سیب کو ظالم کے ہاتھ لگے تو اس میں کیڑے پڑ گئے۔ ناظرین گرامی، امام الحافظ عبد الغنی المقدسی بیان کرتے ہیں کہ میں نے اس دور کے بغداد کے نحو کے امام ابو محمد ہشام نحوی سے کہتے ہوئے سنا کہ میں نحو کا امام تھا، غوث اعظم کی بڑی تعریف سنتا تھا، مگر کبھی ان کی مجلس میں نہیں گیا تھا۔ یہ نحوی لوگ تھے، اپنے کام میں لگے رہتے تھے، ضرب یا ضرب میں لگے رہتے تھے۔ انہیں ایک ہی ضرب آتی تھی، دوسری ضرب یعنی ضرب القلب سے دلچسپی نہیں ہوتی تھی۔ کہتے ہیں کہ ایک دن خیال آیا کہ آج جاؤں اور سنو تو صحیح شیخ عبد القادر جیلانی کیا کہتے ہیں۔ میں گیا اور ان کی مجلس میں بیٹھ کر انہیں سننے لگا۔ میں نحوی تھا، اپنے گمانڈ میں تھا، لہٰذا مجھے ان کا کلام کوئی بھی زیادہ شاندار نہ لگا۔ میں نے دل میں کہا، آج کا دن میں نے ضائع کر دیا۔ بس اتنا خیال دل میں آنا تھا کہ منبر پر دوران خطاب سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ مجھے مخاطب ہو کر بولے، اے محمد بن ہشام نحوی، تم اپنے نحو کو خدا کے ذکر کی مجلسوں پر ترجیح دیتے ہو، یعنی جس سبویہ کے پیچھے تم پھرتے ہو ہم نے وہ سارے گزارے ہوئے ہیں، آؤ ہمارے قدموں میں بیٹھو، تمہیں نحو بھی سکھا دیں گے۔ امام محمد بن ہشام نحوی کہتے ہیں کہ میں اسی وقت طائب ہو گیا، آپ کی مجلس میں گیا اور سال ہا سال گزارے۔ خدا کی قسم، ان کی صحبت اور مجلس سے اکتساب کے بعد نحو میں وہ ملکہ نصیب ہوا جو بڑی بڑی ائمہ نحو کی کتابوں سے نہ مل سکا تھا۔ ناظرین گرامی، شیخ عبد المحمد حسینی قدس سرۃ النورانی بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اور شیخ علی بن ہیبتی رحمۃ اللہ علیہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ ایک جوان دروازے پر پڑا ہے۔ اس نے ہمیں دیکھتے ہی کہا، میرے لیے حضور غوث اعظم سے سفارش کر دینا۔ جب ہم اندر پہنچے تو حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے شیخ علی بن ہیبتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص کا ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا، ہم نے اسے تمہیں دے دیا۔ شیخ علی بن ہیبتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس جوان سے آ کر یہ بیان کیا کہ میری سفارش تمہارے حق میں قبول ہو گئی ہے۔ وہ شخص فوراً ہوا میں اڑ کر غائب ہو گیا۔ پھر ہم نے غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے اس معاملے کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے ارشاد فرمایا، وہ مرد صاحب حال تھا، ادھر سے گزرا اور دل میں یہ خیال آیا کہ میرے مثل یہاں کوئی نہیں ہے۔ ہم نے اس کا حال طلب کر لیا، چھین لیا۔ اگر شیخ علی بن ہیبتی نہ آتے تو وہ یہاں یوں ہی پڑا رہتا۔ حضرت سیدنا ابو العباس بن محمد رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ
حضرت سیدنا غوث اعظم جامعہ مسجد منصوری تشریف لے گئے۔ جب واپس آئے تو چادر مبارک اتاری اور ایک بچھو کو نکالا اور فرمایا موتی بِإِذْنِ اللہ تعالی، یعنی اللہ کے حکم سے مر جا۔ اسی وقت وہ مر گیا۔ پھر ارشاد فرمایا اے احمد، جامعہ مسجد منصوری سے یہاں تک اس نے مجھے 60 مرتبہ ڈنک مارا ہے۔ برکات قادریہ۔ ناظرین گرامی، حضرت سیدنا ابو عمر عثمان اور حضرت سیدنا ابو محمد عبدالخالق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اکرام کے دربار میں حاضر تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وضو کر کے کھراویں یعنی لکڑی کی بنی ہوئی چپلیں پہنی اور 2 رکعتیں پڑھیں۔ بعد اسلام ایک زوردار نعرہ لگایا اور ایک کھراؤں ہوا میں پھینکی، پھر دوسرا نعرہ مارا اور دوسری کھراؤں پھینکی۔ دونوں چپلیں آنن فانن ہماری نگاہوں سے غائب ہو گئیں۔ پھر تشریف فرما ہوئے۔ ہیبت کے سبب کسی کو پوچھنے کی جرأت نہ ہوئی۔ کچھ دن کے بعد عجم سے ایک قافلہ حاضر بارگاہ ہوا اور کہا انما انا للشیخ نظرہ، یعنی ہمارے پاس شیخ عبد القادر کی ایک نظر ہے۔ ہم نے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے اس نظر کے لینے میں اذن طلب کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لے لو۔ تاجروں نے 1 من ریشم، کچھ کپڑے کے تھان، سونا اور حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی وہ چپلیں جو اس روز ہوا میں پھینکی تھی پیش کی۔ ہم نے حیرت سے پوچھا یہ چپلیں تمہارے پاس کہاں سے آئی ہیں؟ کہا ہم سفر میں تھے، کچھ راہزن یعنی ڈاکو جن کے 2 سردار تھے ہم پر آ پڑے، ہمارا مال لوٹے اور کچھ آدمی قتل کیے اور ایک نالہ میں تقسیم کو اترے۔ ہم نے آپس میں کہا بہتر ہو کہ اس وقت ہم اپنے شیخ غوث اعظم کو یاد کریں اور نجات پانے پر ان کے لیے کچھ مال نظر مانیں۔ ہم نے حضور غوث پاک کو یاد کیا ہی تھا کہ 10 عظیم نعرے سنے جن سے جنگل گونج اٹھا اور ہم نے راہزنوں کو دیکھا کہ ان پر خوف چھا گیا ہے۔ ہم سمجھے ان پر کوئی اور ڈاکو آ پڑا۔ وہ آ کر ہم سے بولے آؤ اپنا مال لے لو اور دیکھو ہم پر کیا مصیبت پڑی ہے۔ وہ ہمیں اپنے دونوں سرداروں کے پاس لے گئے۔ ہم نے دیکھا وہ مرے پڑے ہیں اور ہر ایک کے پاس ایک چپل پانی سے بھیگی رکھی ہے۔ پھر ڈاکوؤں نے ہمارا سارا مال لوٹا دیا۔